السلام علیکم ناظرین، پروگرام کے دوسرے حصے میں اسد اللہ خان وزیر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پہلے حصے میں ہم نے قصر صاحب تفصیلاً گفتگو کی سفر نامے کے حوالے سے، کس طرح کراچی سے مکہ مکرمہ تک ان کا سفر رہا اس پر ہم نے بات کی، لیکن آج دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے کہ کس طرح انہوں نے لوگوں کے لیے کام کیا اور اس سفر سے کیا فوائد ان کو ملے اور لوگوں کو کیا فوائد ملے، ان پر بات کریں گے۔ ایک بار پھر صاحب آپ کو خوش آمدید۔ صاحب آپ سے بات ہو رہی تو آپ نے بتایا تقریباً ہزاروں کی تعداد میں آپ نے لوگ جیل سے رہا کروائے سعودی عرب میں، تو وہ کیا معاملہ تھا؟ دیکھیں جی، جب آپ اپنی کریڈیبلٹی کا لیول ایک مینٹین کر لیتے ہیں تو پھر آپ کے ہاتھوں لوگ فیضیاب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان دنوں ایک ایشو چل رہا تھا کہ جو انلیگل لوگ ہیں سعودی عرب کے اندر، جو جن کے اقاموں کے ایشوز تھے، جن کے اوور ٹائمنگ کے ایشوز تھے، ان کو پکڑ کے جیلوں میں بند کیا جا رہا تھا اور ان کو ڈیپورٹ کیا جا رہا تھا موسٹلی لوگوں کو۔ تو یہ بڑا ان دنوں چل رہا تھا۔ اس کے اوپر بہت سارے لوگ پروٹیسٹ بھی کر رہے تھے مختلف اسٹیٹ لیول پہ، اور ریکویسٹیں بھی چل رہی تھیں، لیکن چونکہ سعودی عرب کے اندر تمام گورنرز نے مجھے بڑا پیار کیا، گورنر تبوک، گورنر مدینہ منورہ، باقی ان کے منسٹریز نے، تو یہ بھی ایک ریکویسٹ تھی میری ان سے کہ جی آپ ان لوگوں کے لیے تھوڑا سا ریلیکس کریں، تو جس کے اوپر میری یہ ریکویسٹ مانی گئی اور وہاں ہزاروں لوگوں کو جیلوں سے ریلیز کر دیا گیا۔ جتنے دن میں سعودی عرب کے اندر واک میں رہا، تقریباً کوئی 1800-1900 کلومیٹر میرا ڈسٹنس بنتا تھا سعودی عرب کے اندر، تبوک سے چونکہ میں انٹر ہوا تھا اور مکہ مکرمہ تک، وہاں کی پولیس نے اتنا کوآپریٹ میرے ساتھ کیا کہ جتنے دن میری وہ ہائی وے پہ واک تھی، کسی پاکستانی کا چلان نہیں کیا گیا، اور ان کو اگر کوئی غلطی کرتا تھا اس کو پکڑتے تھے تو وہ ایک مخالفہ ہوتا ہے ان کا، ہاں جی، مخالفہ دیتے ہیں بالکل۔ وہ کہتے تھے کہ میرا وہ ایک ہینڈ بل دکھا دیتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ اچھا آپ کثرت رائے کے رفیق ہو، جاؤ۔ مطلب اتنا انہوں نے پیار کیا مجھ سے اور اتنا انہوں نے مجھے انکریج کیا، لیکن پھر وہی وہ بات ہے کہ جب میں اپنے ملک میں آتا ہوں تو اس پر بات کریں کہ اچھا امام کعبہ سے گورنر والوں سے ملاقات ہوئی، تو امام کعبہ سے ملاقات کیسی رہی آپ کی؟ دیکھیں، بینگ اے مسلم، اس سے بڑی چیز میرے لیے اور کیا ہو سکتی ہے۔ میں جب ان سے ملنے گیا کہ جی میں واپس پاکستان جا رہا ہوں، انہوں نے آپ کو بلایا؟ جی ہاں، وہ چونکہ میرے میزبانوں میں شامل تھے، تو میں واپس آنے کے لیے ملنے گیا کہ جناب میں واپس پاکستان جا رہا ہوں، تو میرے ساتھ بڑا پیار کر رہے تھے اور مجھے کہہ رہے تھے کہ اچھا آپ پیسے نہیں لیتے ہو، آپ کے لیے کیا کروں میں؟ تو میں نے کہا جی آپ مجھے راہ ہدایت، پھر مجھے انہوں نے قرآن پاک کا گفٹ کیا، اور میں سمجھتا ہوں یہ میری زندگی کا سب سے بڑا ایوارڈ ہے۔ میں نے سینکڑوں ایوارڈ لیے ہیں، لیکن یہ ایوارڈ جو تھا یہ میری زندگی کا سب سے بڑا ایوارڈ تھا کہ امام کعبہ ڈاکٹر عبد الرحمن سدیس صاحب مجھے قرآن پاک گفٹ کریں۔ اس سے بڑا دنیا میں میرے لیے کوئی ایوارڈ نہیں ہو سکتا۔ میں ایکسائٹڈ ہو جاتا ہوں جب یہ لمحات مجھے یاد آتے ہیں کہ میں کس طرح سے مکہ مکرمہ پہنچا، کس طرح سے میں نے حج پرفارم کیا، کس طرح سے مجھے مدینہ شریف میں حاضری کا شرف نصیب ہوا، کس طرح سے جب میں چل رہا ہوتا تھا تو میرے پاؤں کے چھالے چٹک رہے ہوتے تھے اور ان سے خون نکل کے پیچھے وہ لکیریں بن رہی ہوتی تھیں اور لوگ ان کی ویڈیوز بنا رہے ہوتے تھے، لیکن مجھے قطعاً نہ درد کا احساس ہو رہا تھا اور نہ ہی اس چیز کا کہ میرے پاؤں سوج جاتے تھے۔ بالکل مطلب ایسی حالت اگر ویسے کسی کی ہو تو شاید بندہ تصور نہیں کر سکتا، لیکن میں بالکل اسی طرح چلتا جا رہا تھا، نہ میری سپیڈ کم ہوئی، نہ مجھے کوئی سی درد کا احساس ہوا، اور میں اپنے ٹائم پہ، جو کہ میں نے ایک ٹائم فریم پہلے سے دیا ہوا تھا 117 دن کا، اپنے ٹائم فریم پہ میں الحمدللہ مکہ مکرمہ پہنچ گیا۔ رات 12 بجے تک کا ٹائم تھا، تو میں جو نماز مغرب تھی وہ میں نے سرائی چوک پہ میرے ریسیپشن کے بعد ہوئی، تو میں اپنے ٹائم سے واپس جب پاکستان آ رہے تھے تو پھر آپ کی خدمت تقریب بھی منعقد کی گئی، بیچ میں بے شمار گورنرز بھی موجود تھے، اس تقریب کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے۔ مختلف تقاریب ہوئیں وہاں کے سعودی عرب کے اندر، مجھے بہت سارے ایوارڈز دیے گئے منسٹری آف سپورٹس کی طرف سے، منسٹری آف کلچر کی طرف سے، یوتھ افیئر کی طرف سے، منسٹر انفارمیشن واک بھی کیا جدہ میں، اور اس طرح ان کے تمام گورنرز نے، گورنر تبوک، گورنر مدینہ منورہ اور باقی ان کے جو منسٹریز ہیں،
منسٹر سپورٹس تو اس وقت تھے نواف بن فیصل. تو یہ سارے لوگوں نے بڑا پیار کیا مجھ سے اور سارے لوگوں نے مجھے انوائٹ بھی کیا اور مجھے انکریج بھی کیا. لیکن پاکستان کے اندر پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ جب میں آتا ہوں تب مجھے بتانا پڑتا ہے کہ میں کثرت رائے ہوں. جب باہر میں چلا جاتا ہوں تو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یہ کثرت رائے ہے. تو یہ فرق ہوتا ہے باہر کے. یمن وار کے لیے بھی آپ نے واک کیا, جدہ سے ریاض میرے خیال میں آپ نے. جی ہاں, یہ 2015 میں جب یمن وار شروع ہوئی تھی اس وقت بڑی ایک اہم ضرورت تھی وقت کی, اور میں نے محبت حرمین شریفین کے نام سے ایک واک آرگنائز کی تھی جدہ سے ریاض, جو کہ 13 دنوں میں 1100 کلومیٹر ڈسٹینس میں نے کور کیا تھا. اور الحمدللہ وہ واک انتہائی کامیاب ترین واک رہی. اور اگر وہاں پہ کسی آپ پاکستانی سے یا کسی سعودی سے پوچھیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس کے کیا اثرات آئے. کوئی بھی اگر پاکستانی سعودیہ میں رہ رہا ہے تو اس سے آپ پوچھیں تو وہ آپ کو بتا سکے گا. چیزوں کو یہاں ہمارے ہاں اس لیول پہ ہائی لائٹ نہیں کیا گیا. ہمارا میڈیا بھی میرے ساتھ ستیلاپن برتتا ہے. ہاں جی, ناظرین سے بھی یہ میں بات شیئر کرتا چلوں کہ سعودی عرب کے 2 جو ٹی وی چینلز ہیں انہوں نے باقاعدہ ان کو لائیو کوریج دی, لیکن ہمارے کسی بھی چینل نے, پاکستان کے کسی بھی چینل نے ان کو کور نہیں کیا. تو یہ ایک بس خبر دیتے تھے چھوٹی موٹی کبھی کبھار, وہ بھی لائیو کوریج کسی نے نہیں دی. ایسی کوریج نہیں دی گئی کہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ کثرت رائے کس کاز کے لیے چل رہا ہے. کثرت رائے اتنے یہ بھی گرمی کے موسم میں تھی, جون کے مہینے میں تھی یہ بات بھی, تو اتنی تپتی دوپہروں میں سلگد ریگستانوں میں اور سنگلاخ وادیوں میں چٹانوں سے ہوتا ہوا کیوں گزر رہا ہے یہ بندہ پاکستان کا فلیگ اٹھائے ہوئے. تو وہ ان وجوہات کو ہائی لائٹ کرنا ضروری تھا جو کہ نہ ہو سکیں. اچھا, آپ وزیرستان بھی گئے ہیں. دیکھیں, میرا پاکستان کے حوالے سے بڑا کلیئر کانسیپٹ ہے. پاکستان میرا گھر ہے, پاکستان ایک وجود کی طرح ہے اور میں پاکستان کی تکمیل چاہتا ہوں. میں فاٹا کے علاقوں میں فزیکلی گیا ہوں, میں باجوڑ ایجنسی بھی گیا ہوں, میں وزیرستان کے علاقوں میں بھی گیا ہوں, میں خیبر بھی گیا ہوں. میں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ جو کہ پاکستان کے حوالے سے ہمیشہ ہر اول دستہ کے طور پہ نظر آئے, تحریک پاکستان ہو, آزادی کشمیر کی بات ہو, 65 کی جنگ ہو یا حالیہ دہشت گردی کے خلاف لڑائی ہو, فاٹا کے لوگ انتہائی محبت کرنے والے اور پرامن اور محبتوں کے امین پیش کیا گیا ہے وہ اس طرح. لیکن ان کی جو پکچر انٹرنیشنلی پینٹ کی جا رہی ہے وہ غلط پینٹ کی جا رہی ہے, اچھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, کچھ سب یہ فاٹا کے لیے آپ نے آواز اٹھائی, فاٹا کے جو قبائلی بھائی ہیں ان کے لیے آواز اٹھائی. تو سب سے پہلے تو میں ایک بار پھر آپ کا ممنون ہوں کہ آپ نے ہم قبائلیوں کے لیے آواز اٹھائی. خیبر سے اسلام آباد گئے آپ, کچھ آپ کو ملا, آپ کو رسپانس نظر آیا؟ یہ ابھی ریسنٹلی میں نے خیبر سے اسلام آباد کے لیے ایک واک کی ہے 22 اکتوبر ٹو 27 اکتوبر 2017. یہ ریسنٹلی, ابھی میرے پاؤں انتہائی زخمی ہیں, ٹھیک نہیں ہو سکے, چل نہیں سکتا ہوں. تو اس واک کا امپیکٹ الحمدللہ یہ ہے کہ اگر آپ 22 اکتوبر سے پہلے جو فاٹا کے حوالے سے تحریک چل رہی تھی اس کو دیکھیں اور 22 اکتوبر کے بعد کی کو دیکھیں تو آپ کو واضح فرق نظر آئے گا. آج الحمدللہ فاٹا کے لوگ اپنی آواز کے لیے, یعنی وہ اتنا موبلائز ہو گئے اس واقع سے کہ آج وہ کھڑے ہو گئے ہیں. جو میرے ٹیم ممبرز ہیں, جو میرے ساتھی ہیں, وہ گل نواز خان, شوکت یوسف زئی, یوتھ جرگہ کے حوالہ سے فاٹا یوتھ جرگہ کے حوالے سے فراد علی خان اور بہت سارے ساتھی جو کہ ہر جگہ پہ نظر آ رہے ہیں. میں ایف سی آر کا خاتمہ چاہتا ہوں, فاٹا کا پاکستان کے اندر انضمام چاہتا ہوں, خیبر پختونخوا کے اندر, کیونکہ جب تک انضمام نہیں ہوتا پاکستان کی تکمیل ممکن نہیں. ٹھیک ہے. اچھا, فاٹا کے لیے آپ نے کام کیا ایز اے رائٹر, آپ نے جو کچھ لکھا ہے, ناظرین نے 9 کلاس سے کافی چیزیں بھی لکھی ہیں. ایز اے رائٹر مختصر بتائیے گا آپ نے جو کچھ لکھا ہے پاکستان کے بڑے بڑے سنگرز کے لیے, وہ بھی بتائیے گا, اور رسپانس کیا ملا؟ تقریباً پاکستان کے تمام سنگرز میرا لکھا ہوا گا چکے ہیں کسی نہ کسی سینس میں. شوکت علی ہمارے ایک بہت بڑے سنگر ہیں, شاید ان کو ایوارڈ بھی مل چکا ہے. میرے کشمیر کے اوپر میں نے ایک ترانہ لکھا تھا. کشمیر کا جو ترانہ ہے شوکت علی صاحب نے جو گنگنایا ہے, اچے سبز پہاڑاں اندر خون دی سرخ لکیر, نیلی ندیاں نال پہ گاوے آزادی دی ہیر, کشمیر میری جاگیر. یہ ان کا لکھا ہوا ہے اور انہی کی وجہ سے ان کو ایوارڈ بھی ملا ہے. بہت سارے مگر ہمارے لوگوں کو نہیں پتہ, ایک چیز کوئی اور لکھتا ہے, پیش کسی اور طریقے سے کیا جاتا ہے.
جو مین جس کے پیچھے ہوتا ہے انہیں بالکل میڈیا سے اور بالکل اسکرین سے غائب کر دیا جاتا ہے، ان کا نام و نشان تک ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا. تو اور بتائیے گا آپ نے جو کچھ لکھا ہے اس کے حوالے سے ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیجیے گا. میں ایز اے پروفیشنل رائٹر اپنی ایک آئیڈینٹی رکھتا تھا اس ملک کے اندر. 2004 میں میرا پی ٹی وی پہ ایک ڈرامہ سیریل بھی چلا تھا نیلا آسمان، اور تقریباً پاکستان کے سارے سنگرز کے لیے میں نے لکھا. لیکن میں چونکہ سوشل ایکٹیوسٹ ہوں اور ایک اکیلا آدمی ہوں، اپنے وسائل کے اوپر انحصار ہے، تو اس میں مشکل بھی اور اس لیے مجھے بہت ساری چیزوں میں مشکلات آئی. سو میں نے وہ ان چیزوں کو پرائرٹی دی جو میں قوم کے لیے کرامت ثابت ہو. اچھا مجھ سے بتائیے گا، صدر پاکستان نے آپ کو بلایا، آپ سے بڑے وعدے بھی کیے گئے، لیکن کیا وہی ہوتا ہے جو اس ملک میں ہمیشہ سے ہوتا ہے. شاید میں پاکستان کے اندر ابھی تک ان کے میرٹ کے اوپر پورا نہیں اترتا کہ مجھے پرائڈ آف پرفارمنس دیا جاتا. شاید منسٹری آف سپورٹس جو ہے میں اس کے معیار کے مطابق شاید ورک نہیں کر رہا ہوں، اور منسٹری آف سپورٹس جو ہے اس کی پرائرٹیز شاید کچھ اور ہیں، کیونکہ واک تو کوئی سپورٹ کا حصہ نہیں ہے، جبکہ دنیا کے اندر واک کو مدر آف سپورٹس کہا جاتا ہے. اور شاید اسی طرح ہمارے باقی جو ارباب اختیار ہیں ان کو بھی ان کی پرائرٹیز کچھ اور ہیں، کیونکہ جو پاکستان کا نام لے، جو پاکستان کے سافٹ امیج کی بات کرے، جو پاکستان کے لیے سیکریفائز کرے، اور اس حد تک سیکریفائز کرے کہ اپنا گھر بار، اپنا حسن جوانی، اپنا تمام کا تمام کچھ اپنے ملک کے اوپر نچھاور کر دے اور خود فٹ پاتھوں کے اوپر زندگی گزار رہا ہو، اس کے لیے شاید پاکستان کے جو گورنمنٹ ہے اس کے پاس بھی کوئی نرم گوشہ نہیں ہے، اور جو ارباب اختیار ہیں ان کی بھی نظر اس کے اوپر نہیں پڑتی. کیونکہ اگر میرا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہوتا، یا کوئی میں بھی کسی کو چند گالیاں دے رہا ہوتا، چند سن رہا ہوتا کسی سیاستدان کی طرح، تو شاید آج مجھے بھی لوگ جانتے ہوتے. لیکن میں تو خاموش سپاہی ہوں اپنے ملک کا. پاکستانی قوم آپ سے محبت کرتی ہے، عوام آپ سے محبت کرتی ہے، آپ ہمارے دلوں میں ہیں اور ہمیں آپ پر فخر بھی ہے. تو آپ کو صدر سے مایوسی کا سامنا، کیونکہ آپ سے جو وعدہ کیا گیا تھا کہ سی پیک پر آپ واک کریں، ہم آپ کو تمام جو آپ کے اخراجات ہیں وہ پورے کریں گے، لیکن ایسا کوئی چیز آپ کے سامنے نہیں آئی. میرا تو الٹا 1.5-2 لاکھ روپیہ برباد کروا دیا. میں فزیبلٹیاں بناتا رہا اور اس کے روڈ میپنگ کرتا رہا، اور یہ وہ، تو آج تک اس کا کوئی رسپانس نہیں ہے. اور مجھے حیرانگی ہے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ مطلب ایسا ستیلوں والا سلوک کیوں ہو رہا ہے، جبکہ میری تو آج تک کی کریڈیبلٹی لیول ہی ہے کہ میں نے آج تک ایک بھی کام ایسا نہیں کیا کہ جس میں مجھے کوئی ذاتی لالچ ہو یا میں نے کوئی فائدہ لیا ہو. میں تو اپنی واکس میں سپانسر نہیں لیتا ہوں کمپنیز کے کہ کہیں یہ ٹچ نہ ملے کہ جناب یہ کوئی کمرشل کر رہا ہے یا یہ کوئی اپنے کسی فائدے کے لیے کر رہا ہے. میری کریڈیبلٹی لیول یہ ہے کہ میں بھوکے پیاسے واک کرتا ہوں. میری کریڈیبلٹی لیول یہ ہے کہ میں نے اپنا سب کچھ اس ملک کے لیے نچھاور کیا جو بھی میرے پاس تھا، اور میں اپنی توفیق کے مطابق نہیں بلکہ اپنی توفیق سے بھی بڑھ کے اپنی قوم کے لیے اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے ہوں. تو میں اپنے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان بھی آگے آئے، اور وہ تمام پاکستانی جو محب وطن پاکستانی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں، وہ بھی میرا ساتھ دیں. میں آگے بھی کچھ کرنا چاہتا ہوں. میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر اس وقت پانی کا بہت بڑا ایشو ہے. میں پانی کے حوالے سے بھی دریائے ساتلج کے اوپر ریت کے اوپر چل کے واک کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے پانی کا ایشو ہائی لائٹ ہو. اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں میں کرنا چاہتا ہوں. ان کی جو اگلی واک ہے وہ ہے پانی کے حوالے سے کہ پاکستان میں جو پانی کا مسئلہ روز بروز بڑھتا جا رہا ہے، تو اس حوالے سے یہ واک کرنا چاہ رہے ہیں. یہ کب غالباً؟ بس یہ جلدی انشاءاللہ. میں چونکہ خود مزدوری کر کے جو پیسے جمع کرتا ہوں اسی سے ہی میں نے ایونٹ کرنا ہوتا ہے، تو جیسے ہی میرے پاس پیسے اکٹھے ہوں گے میں چلا جاؤں گا انشاءاللہ واک کے لیے، کیونکہ کافی زیادہ پیسے چاہیے ہوتے ہیں اس کے لیے. اور جو پیسے جتنی جلدی میرے سے اکٹھے ہو سکے میں کرنے تو اپنی مزدوری سے ہی ہیں. میں نے آج تک نہ تو کسی سے ڈونیشن لیا ہے اور نہ ہی آج تک مجھے کسی نے کوئی اسپانسر کیا ہے، جو کہ گورنمنٹ کے اداروں کو کرنا چاہیے. بالکل ایسے. اچھا صاحب، آخری چند سوالات آپ سے کرنا چاہوں گا کہ جب آپ پاکستان سے باہر جاتے ہیں تو لوگ آپ کو جانتے ہیں، آپ کے پاس ملتے ہیں، اور جب پاکستان میں آتے ہیں تب کیا رسپانس ہوتا ہے؟ جس طرح BBC والوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ کثرت رائے کون سے فٹ پاتھ پہ ملے گا،
تو ہمارے میڈیا کو نہیں پتہ چلتا. سعودی عرب دوبارہ گئے تھے تو آپ کا باقاعدہ گھوڑوں کے ساتھ استقبال یہ؟ ہاں اسی طرح پاکستان کے اندر آ کے مجھے بتانا پڑتا ہے کہ میں کثرت رائے ہوں، اور جب میں باہر جاتا ہوں تو لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ تم کثرت رائے ہو. یہ فرق ہوتا ہے باہر کا. جب میں لاسٹ ٹائم سعودیہ یہ جدہ سے ریاض واک کے لیے گیا تھا تو انہوں نے مجھے 7 گھوڑے 8 گاڑیاں اور 23 بندے ود یونیفارم فریق الاسلام کے نام سے وہ میرے آرگنائزیشن کے طور پہ میرے ساتھ رہے. اور یہاں پہ میں ایک یہاں پہ اور بھی بات کرتا چلوں کہ میں ورلڈ ٹریولر فیسٹیول کا بھی ونر ہوں الحمدللہ. اور یہاں پہ تو پھر وہی بات ہے کہ ہماری منسٹری آف سپورٹس کو بھی نہیں پتہ ہوگا شاید. چلیں اب کیا کر سکتے ہیں. ناظرین دوسرا حصہ ہم نے ان کے ساتھ بہت گفتگو کی کہ کس طرح ان کو حکومت سے مایوسی کا سامنا ہے، کس طرح صدر پاکستان نے ممنون حسین صاحب نے ان کو کہا کہ آپ آئیں سی پیک پہ واک کریں، ہم آپ کے تمام اخراجات پورے کریں گے. مگر ناظرین وہی جو ہوتا ہے ہمارے ملک پاکستان میں کہ جو بھی اس ملک کا سر فخر سے بلند کیا کرتا ہے ان کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اسی طرح کثرت رائے صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ وہ جو صدر پاکستان ہیں انہوں نے ان کو ہر چیز کے اخراجات اٹھانے کی ذمہ داری لی، مگر انہوں نے 2 لاکھ فیزیبلٹی وغیرہ پہ جو خرچے کیے ہیں وہ بھی ان کو اپنے نہیں ملے. اور ابھی تک نہ یہ کال کرتے رہتے ہیں لیکن ابھی تک وہاں سے ان کو کوئی رسپانس نہیں ملتا، جو کہ ہمارے لیے اس قوم کے لیے افسوس کا مقام ہے، ہماری حکومت کے لیے کہ ہم نے اس جیسے ہیرے کو مایوس کر دیا ہے. اور یقیناً بہت دل آزاری ہوتی ہوں گی لیکن یہ ہمت نہیں ہارے. ان کا مقصد یہی ہے کہ آگے جائیں گے جتنے مشکلات راستے میں آئیں گے ان کو عبور کریں گے، مگر ہمت نہیں ہاریں گے. یہ پاکستانی ہے اور پاکستانی کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ آپ تمام جانتے ہیں. اور اس پاکستانی میں جو حب الوطنی کا جذبہ ہے بے انتہا ہے. اور اسی طرح آپ کام کرتے رہیں گے انشاءاللہ. آپ کے میسج جو اس قوم کو میسج دینا چاہتے ہیں اسی کے ساتھ پروگرام کا اختتام کریں گے. دیکھتے رہیے گا اردو پوائنٹ. اپنا میسج آپ پورے پاکستانی قوم کو دینا چاہیں گے؟ میں بالخصوص نوجوان نسل سے اپیل کرتا ہوں کہ آرگنائز ہو جو اور اپنے حقوق کی بازیابی کے لیے اٹھ کھڑے ہو جو، اور اپنے اپنے علاقوں کے جو بھی آپ کے مسائل ہیں، آپ جس فیلڈ میں جس اسٹیج پہ جس جگہ پہ آپ جو بھی پرفارم کر رہے ہیں اس میں کم از کم اپنے علاقائی مسائل کو بھی ہائی لائٹ کریں. اور جو ایک اجتماعی مسائل ہیں پاکستان کے ان کے لیے بھی آپ آرگنائز ہو کے اپنی آواز بلند کریں. جس طرح کہ اب یہ فاٹا کا ایشو ہے اس کو میں لے کے چل رہا ہوں. آپ سب سے اپیل کرتا ہوں، بالخصوص فاٹا کی یوتھ سے اپیل کرتا ہوں کہ ہم یوتھ آپ کے ساتھ ہر وقت جب تک فاٹا کا خیبر پختونخوا کے اندر انضمام ہو نہیں جاتا تب تک ہمیں یہ تحریک لے کے چلتے رہنا ہے. اور یہاں پہ چونکہ حقوق کی بازیابی کے لیے فائٹ کرنا پڑتی ہے اور ہمیں یہ فائٹ لڑتے رہنا ہے انشاءاللہ. شکریہ ایک بار پھر.